جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے؟ یار کیسے دیوانے تھے، حضور کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، کہاں بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی، اور بدر کے ٹیلے پہ جب حضور پاک پہنچے، ادھر وہ ابو جہل دیکھو وہ کھڑا ہو گیا اوپر جا کر کے، ایک پہاڑی پہ اوپر جا کے اس نے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح محمد کتنے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں، میں ذرا دیکھوں ہیں کون کون ان کے ساتھ۔ تو اتنا مذاق اڑاتا، ہنستے ہنستے ہوتا ہے نا، جیسے آدمی ہنستے ہنستے دوہرا ہو جائے، ٹیڑھا ٹیڑھا ہو جائے، بالکل جھک جھک جاتا، اور کہتا ارے آج تو میں ان کو باندھ کے لے جاؤں گا معاذ اللہ۔ کہتا لڑنے والے تو چند ہی نظر آ رہے ہیں، امیر حمزہ، علی، ابو بکر و عمر، یہ چند اور کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں، باقی تو کچھ بہت کم عمر ہیں، بچے بھی ہیں اور پھر بوڑھے بھی ہیں، یہ ہمارے 1000 جنگجو سواروں کا مقابلہ نہیں کریں گے، 900 تو عیش کریں گے۔ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر وہ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر اللہ کا پیغمبر بدر کی ریتیلی زمین پہ پیشانی جھکا کے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے آیت پڑھی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ رات کا وقت آیا تو اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک عریش جھونپڑا بنایا گیا، جھونپڑا، اور اس جھونپڑے میں اللہ کے پیغمبر تنہا رکے اور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو روکا۔ کس کو روکا؟ ابو بکر صدیق۔ اور یہ بھی عقیدے کی بات یاد رکھیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ خود مولا علی کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسند احمد ابن حنبل میں، کنز العمال میں اور بھی سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہاں تک کہ اہل تشیع کی فن اسماء الرجال کی بڑی بلند پایا کتاب رجال کشی میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، بعض سندوں کے حوالے سے کلام ہے، لیکن مسند احمد ابن حنبل کی سند کے بارے میں ہے کہ اس کے رواج ثقہ ہیں، لہذا معتبر روایت ہے۔ اب میں رجال کشی سے بھی سناؤں کہ کوفہ کے منبر پر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں۔ اس لیے مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہیں۔ زور سے بولیں کون ہیں؟ آواز آئے کون ہیں؟ عریش میں جنگ بدر کے موقع پر بھی عریش میں حضرت ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا۔ مولا علی سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ رات میں کئی مرتبہ گیا، دیکھوں حضور آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کہا جب بھی گیا میں نے دیکھا حضور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ میں ان کو لے کر کے آیا ہوں تو کامیابی دے دے، یہ بغیر جنگ کے سامان کے آئے تیرے بھروسے پہ آئے ہیں۔ اور ایسی دعا بڑی سوز و گداز سے بھری ہوئی دعا، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ یا اللہ میں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے اس امت کو تیار کیا ہے، مختصر سی امت کو، یا اللہ تو اسے کامیابی دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق آمین کہتے جا رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں کئی دفعہ گیا، چونکہ علی کہتے مجھے قرار نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں آرام فرما رہے ہیں۔ علی کی محبت دیکھو کہ حضور نے آرام نہیں کیا تو شیر خدا نے بھی آرام نہیں کیا۔ اللہ اللہ بے شک۔ دن کا وقت آیا، دیکھو ایسے ہوتا ہے نا جیسے یہ رومال پڑا ہوا ہے تو حضور کے چادر پڑی ہوئی تھی اور حضور نے ایسے ہاتھ بلند کر لیے ایسے، اور حضور ایسے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے مولا میں ان کو بدر کے میدان میں لے کے آیا،
یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا میرے مولا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ اتنے بلند ہو گئے کہ آپ کے بازو کی سفیدی نظر آنے لگی, ایسے بلند ہو گئے. جب اتنے بلند ہوئے اور حضور ایسے آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں, چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے. یا اللہ تو میری امت کو کامیابی دے دے, میرے مولا تو میری امت کو کامیابی دے دے. حدیث میں آتا ابو بکر صدیق نے حضور کے ہاتھ پکڑے, حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ حسبک, اب بہت ہو گیا. یا رسول اللہ کامیابی ضرور ملے گی, آپ کے لب کھلیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے. یا رسول اللہ کامیابی ملے گی. حضور پاک نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا. یہ 313 یا 319 افراد پر مشتمل قدسی جماعت ہے. اے لوگوں, ایک موقع پہ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس طرح سے آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے, ان کا ایک الگ مقام ہے, ایسے ہی فرشتوں میں جو جنگ بدر میں آئے تھے ان فرشتوں کا الگ مقام ہے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, اے محبوب جب تم دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ اکبر. اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا, اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, پڑھی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اور حضور نے جب پیشانی سجدے سے اٹھائی نا تو صحابہ منتظر ہیں. حضور نے پیشانی اٹھائی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضور کے لبوں کی مسکراہٹ مزدہ جاں فضا ہے. یقین رکھو حق والوں کامیاب. یار یہ دیکھو ٹہنیاں لے آئے, کھجوروں کی ٹہنیاں. ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محسن الاسدی کہتے کہ لڑتے ہوئے میری تلوار ٹوٹ گئی تو وہ بالکل ایک دم ٹوٹ گئی کئی جگہ سے, تو میں چھوڑ کے حضور کے پاس آیا. حضور کے پاس ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی. حضور نے کہا عکاشہ لے تو لکڑی لے. کہتے اللہ کی قسم جب میں نے وہ لکڑی لہرائی تو وہ تلوار بن گئی. حضور کی عظمتوں کو ناپنے والوں, حضور کو سمجھنے کے لیے کم از کم اپنے بھارت میں مجدد الفسانی کی تعلیمات کو پڑھو, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تعلیمات کو پڑھو, شاہ ولی اللہ کو پڑھو, بدائیوں میں تاج الفہول کو پڑھو, بدائیوں میں تاج الفہول کو پڑھو, علامہ فضل رسول کو پڑھو, کسوچا میں شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کو پڑھو, اور سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو پڑھو. جواب آتا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت بہت زندہ باد, بہت خوب. حضور کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے. بے شک ایسی عظمت اللہ کے پیغمبر کی. وہ تلوار کہتے ہیں لہرائی تو وہ ٹہنی تلوار بن گئی. ایک صحابی قتادہ کہتے ہیں وہ ایک کمان یا تلوار ایسے لگی میری آنکھ میں کہ آنکھ کا گلہ باہر آ گیا, اور میں نے ایسے ہاتھ پہ رکھا ایسے, اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی مگر شوق شہادت امنگ مار رہا تھا. میں ڈرا نہیں اور میں اس کو نکالنے لگا تو صحابہ نے کہا, میرے ساتھیوں نے, نکالو نہیں اس کو, نکالو نہیں, حضور ہے نا. کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا تو حضور نے لعاب دہن لگا دیا, اور لعاب دہن لگایا, کہا اس کو وہیں پہ رکھو جہاں سے نکلی ہے, وداؤٹ آپریشن. دیکھ رہے حضور کی شان. کہتے جب میں نے اس کو وہیں پہ جا کے رکھا تو بعد میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں رہا کون سا گلہ باہر آیا تھا, کون سا ڈھیلا باہر آیا تھا. ایسی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں. یار میں امیہ کی بات کمپلیٹ کر کے اپنی تقریر ختم کروں, کیونکہ خطیب ذی وقار, خطیب اہل سنت
बेहतरीन अदीब भी हैं माशाल्लाह, अच्छे कलमकार भी हैं। ये बात अलग है कि ताल्लुक कलम से कम कर दिया है, वैसे तकरीर से ज्यादा वो तदरीस के जिम्मेदार हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। चूंकि मुझे कई उनके शागिर्दों ने बताया कि हम उनके पास पढ़े, अच्छी अरबी, और मेरे इल्म में है कि मुतादिद किताबों को उर्दू से अरबी में भी किया, लेकिन इस मैदान में आने के बाद ताल्लुक या तो खत्म तो नहीं लेकिन बहरहाल मुतासिर तो हुआ है। इसलिए मैं छोटा भाई होने की हैसियत से उनसे ये अर्ज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको उनका भी खिताब समाप्त करना है। इसलिए तेजी के साथ भाइयों, जंग चल रही है घमसान की, जुल्फ़कार रंग दिखा रही है अपना। इधर जाते मौला अली शेर खुदा, अल्लाह की कसम किश्तों के पुश्ते लगा देते, खुदा का शेर है यार। अगर अमीर हमजा शेर अरब ऐसे गरजते हैं कि सामने कोई आता ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये उमर का जलवा देखो, और ये अबू बकर का जलवा देखो, ये अमीर हमजा का जलवा देखो। अब्दुल रहमान कहते हैं मैं जंग में खड़ा था, देख रहा था, इतने ही में किसी ने मेरे जुब्बे या कुर्ते का दामन पकड़ा, ऐसे हिलाया, तो मैं देख रहा था उधर, देखने लगा इधर, इधर जब देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। दो छोटे छोटे बच्चे, हाथों में नन्ही तलवारें, आंखों में सुरमा लगा हुआ, सज धज के आए। मैंने कहा बेटा धोखे से तो नहीं आए? कहा नहीं धोखे से नहीं, चचा जान अम्मी ने भेजा है, बालों में कंघी करके भेजा है, आंखों में सुरमा लगा के भेजा है, और ये कह के भेजा है बेटा या तो मुस्तफा के गुस्ताख को ठिकाने लगा के आना, ये शहादत का जाम भी दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे भी कहूंगा यार, ये थी माएँ, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, जोर से बोलो, बात लंबी हो जाएगी, मगर देखें आप, माँ ने भेजा तो अच्छा, तुम्हारी माँ ने, चचा जान हम सच कह रहे हैं, हमारी माँ ने भेजा। एक का नाम मुआज है, एक का नाम मुआवज है। दोनों ने कहा चचा जान सच कह रहे हैं, अम्मी ने भेजा। तो कहा बेटा तुम लड़ोगे किससे, तुम्हारी जोड़ का तो कोई है ही नहीं यहाँ। तो बच्चों का जवाब सुनो, अल्लाह की कसम, ईमान ख्याल और फिक्र की राहों में उजाले हो जाएंगे, हरारत ताजा हो जाएगी। ये होता है ईमान का जज्बा। बिला वजह डरे बैठे हो, डरते क्यों हो भाइयों? हौसला रखो, हम भारतीय संवैधानिक को मानने वाले लोग हैं। तो खौफ किस बात का? बस तालीम पे ध्यान दो। जैसे कि रिजवान भाई ने मुझे बात बताई तो मैंने आपसे कहा तालीम पे ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ, झगड़े खत्म करो आपस के। बात गलत तो नहीं है? बच्चों ने कहा चचा, क्या कहा? कहा बेटा मैं ये कह रहा हूँ, चलो तुम आ गए, अब तुम एक काम करो, यहीं पे रुको, उधर मैं तुमको अरीश के पास छोड़ देता हूँ, जहाँ हुजूर का झोपड़ा है, यानी आपका खैमा लगा हुआ है, वहीं पे आप जो है रुक जाना। तो कहा चचा ये न कहो, हम भी दिखाने आए हैं अपनी शान शुजाअत। का लड़ोगे किससे? तो कहा उससे लड़ेंगे जो इन सबको लेके आया है, जो इन आतंकवादियों का सरगना है, जो इस संगठन को लेकर के आया है। का तुम जानते हो उसे? तो बच्चों ने जो जवाब दिया वो शाहनामे इस्लाम में इस तरह से आया है। दोनों बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो मैं वो बेबारी को। चचा तुम तो बस हमें नक्शा बता दो, उसका एड्रेस बता दो, पता बता दो, जाने तक का रास्ता बता दो। रास्ता बताना तुम्हारा काम है, ठिकाने लगाना हमारा काम है। तुम तो बस हमें पता बता दो। अल्लाह अल्लाह। चचा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बच्चों को सीने से लगाया और इशारा करके कहा देखो बेटा, चारों तरफ जो वो फौज का दस्ता लगा हुआ है उसके बीच में खड़े होकर के लातो उज़्ज़ा के जो नारे लगा रहा है, वो जो मेरे आका के बारे में गलत जुमले कह रहा है, उंगली का इशारा करके कहा देखो बेटा, हिफाजत कर रहा है किर्दुस के फौज का दस्ता, हिफाजत कर रहा है किर्दुस के फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा चचा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलकुल मौत का
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچا کہتے میں ایسے اشارہ کر کے دیکھ رہا تھا، ادھر سے ادھر دیکھا تو بچے ادھر سے ادھر، اور وہ تو ان کو کسی نے کیئر نہیں کیا، دیکھا نہیں تو وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے، فوجیوں کی سواریوں کے نیچے پہنچتے پہنچتے سینٹر پہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ ابو جہل کی سواری کی ٹانگیں چھیل ڈالی، وہ نیچے گر گیا۔ دھڑام سے جب موت آتی ہے تو بولٹ تو بڑے بڑے اچھوں کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ فوج والوں نے دھیان ہی نہیں دیا، کارروائی آپریشن کون سا چل رہا ہے، انہوں نے بالکل توجہ نہیں کی۔ ایک بھائی دوسرے سے بولا ٹانگیں میں نے پکڑی ہیں، ٹیٹوا تو دبا لے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک بھائی دوسرے سے کہتا یہ تو اپنے کام میں مصروف ہے، ہم تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، اور کہا سینے پہ چڑھ کے معاذ یا معوذ دونوں بھائیوں میں سے ایک نے یا دونوں نے، تو کہتا تھا محمد کو باندھ کے لائیں گے مدینے سے، میرے حضور کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیر خدا سے تجھے مرواتا، مگر تجھے ذلت کی موت مروا رہا ہے اللہ، مروا بھی رہا ہے تو دو بچوں کے ہاتھ۔ بے شک بے شک بے شک۔ شیر خدا قتل کرتے تو کوئی بھی کہتا بھئی دونوں پہلوان تھے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، مگر دیکھ میں مار رہا ہوں تجھے۔ اور دونوں بچوں نے جو دھنات ہاتھوں سے پیروں سے اور اس کے بعد ادمرہ کر دیا، فائنل جو تھا وہ عبداللہ ابن مسعود نے کر دیا۔ وہ بھی مکہ میں بڑے غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ جب گھمنڈیوں کو، تکبر کرنے والوں کو، تکبر کے پتلوں کو اور ان لوگوں کو ذلیل کرتا نا تو ایسی کرتا۔ دیکھو فرعون کو جب موت دی تو بحر احمر کی موجوں میں ڈبویا، نمرود کو جب مارا تو وکلانگ مچھر سے مارا، وکلانگ مچھر سے۔ آپ دیکھیں، اور دو چار کی ذلت تو ہم ہی دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ سمجھو۔ جو بچے اللہ نے چاہا ذلیل وہ بھی ہوں گے ایک دن، چونکہ اللہ کے یہاں کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ام لیت للذین کفروا ثم اخذتهم، کہتا ڈھیل تو دیتا ہوں بعد میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ ارے بولو زور سے۔ جنگ چل رہی ہے بدر کی، جنگ بدر، 17 رمضان، امیہ زندہ بھی۔ ارے بھول گئے، امیہ کو بھول گئے، یہیں رہ دوں یا کمپلیٹ کر دوں؟ ارے بولو یار زور سے۔ امیہ کہتا جب میں نے دیکھا ابو جہل بھی لٹیر پڑا ہے اور بڑے بڑے جتنے بھی آئے تھے دعوے کرنے والے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ بیوی سے ہی کہتی تھی گھر سے مت جاؤ ورنہ بچ کے نہیں آؤ گے۔ اب چاروں طرف بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، بڑا بھاری تھا، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 1 کنٹل وزن تھا اس کے اندر۔ یہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ رہا تھا جان بچا کے، اس کو بھاگتے ہوئے اسلام کے مؤذن بلال حبشی نے دیکھ لیا۔ بلال حبشی کو مکہ میں یہ ریت پہ لٹاتا تھا، چربی پگھلتی ہوتی تھی، سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ بلال کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ بلال کو بچوں کے ہاتھ میں بوری میں پیک کر کے دے دیتا تھا کہ بچوں مدینے مکہ کی گلیوں میں ٹہلاؤ، اس طریقے سے ستاتا تھا۔ دیکھو وقت کیسے کروٹ لیتا یار، وقت کی بات ہوتی ہے، کیسے کروٹ لیتا، وقت کی بات ہوتی ہے۔ وہاں یہ مارتا تھا، بلال نے دیکھا تو پرانے دن یاد آ گئے، پکڑ لیا، کہا وہاں تیرا دور تھا یہاں میرا دور ہے، آ ادھر آ میں تجھے ناشتہ پانی دیتا ہوں۔ پہلے تو ہاتھ پاؤں سے طبیعت سے دھنائی کر دی، پٹائی چالو تھی، اتنے میں ہی سعد ابن معاذ آ گئے۔ سعد کو جب امیہ نے دیکھا تو کہا یار بھائی بچا لے، میں تو تیرا دوست ہوں۔ کا دوستی تو گئی بہت پہلے ختم، یہ بتا تجھ سے میں نے کہا کیا تھا مکہ میں؟ ارے تجھے یاد ہے؟ پھر بھی یہ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ کسی طریقے چلو بچ جائے ٹھیک ہے، مگر حضرت بلال حبشی نے کبھی ادھر سے مارا کبھی ادھر سے اور کام تمام کر دیا۔ اور میرے حضور کا فرمان پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔